تحریک تحفظ آئین، جی ہاں، جس کا کل قیام ہوا اور 2 شو بھی ہو گئے بلوچستان میں، اس کو آج بلاول بھٹو صاحب رسپونڈ کر کے کہہ رہے ہیں کہ دراصل پی این اے ہے، یہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے۔ یہ اس وقت کی جس طرح بھٹو صاحب کے خلاف تھی، اس وقت اور جمہوریت کے خلاف یہ ایک عدد اتحاد بنا تھا، آج یہ سیم اس کی سملرٹی ہے۔ تو میرے پاس تو ایک اس کا جواب تھا کہ پی ڈی ایم کی شکل میں، کہ پی ڈی ایم بھی تو ایک جماعت تھی، وہ بھی تو کسی کی حکومت کے خلاف بنی تھی۔ آپ کیا رسپونڈ کریں گے؟ دیکھیں، آپ نے بالکل صحیح جواب دیا۔ اگر وہ 13 جماعتی اتحاد جس نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا پچھلے 16 مہینوں میں، آج اسی کی ایکسٹینشن اس ملک میں مسلط کی گئی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے مسلط کی ہے، اگر وہ درست تھا ان کی نظر میں، تو آج آپ کے خلاف بننے والا اتحاد کیسے غلط ہو گیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ ایک جمہوریت، اس کو جمہوریت کہتے ہیں، جو پارٹی فارم 45 کے مطابق 2/3 میجورٹی لے کے کامیاب ہوئی ہے، جو مخالفین بھی مانتے ہیں، ایون مسلم لیگ نون کے وہ لوگ جو عمران خان کے ذاتی دشمن ہیں، سیاسی مخالف نہیں، صرف ذاتی دشمن ہیں، جس میں آپ سر فہرست رانا ثناء اللہ کو کر لیں، جاوید لطیف کو کر لیں، آج وہ بھی ماننے پہ مجبور ہیں کہ ہاں جی مینڈیٹ چوری ہوا ہے۔ ان کے اپنے چیمہ صاحب، نثار چیمہ صاحب خود آ کر کہتے ہیں ٹی وی پہ، جناب صبح سویرے اٹھ کے، رات کو میں ہار گیا، صبح آ کر مجھے کہا گیا کہ آئیں جی آپ نوٹیفیکیشن لے لیں۔ میں نے کہا بھائی میں ہار گیا ہوں تو میں کیوں لوں؟ اچھا، پھر آپ انہی کے وہ جو ان کی گفتگو مصطفیٰ کمال نے جو بات کی، اس نے اس کو تصدیق کی، ہاں جی میں نے کہا ہے کہ جناب یہ کہتے ہیں کہ 60% ہمارا چوری کا مینڈیٹ ہے اور ایم کیو ایم کا 100% چوری کا مینڈیٹ ہے۔ جی بالکل ایسا ہی تھا۔ اور اس کے بعد آپ سیریز آف ایونٹس آپ اٹھا لیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ بلاول صاحب کس کی گود میں آج بیٹھے ہوئے ہیں؟ باتیں تو آپ بڑی لمبی لمبی کرتے تھے، آپ تو کہتے تھے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا، ہمیں نہیں مل رہا، پی ٹی آئی کو نہیں مل رہا، یہ سب کچھ نہیں مل رہا، اور ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ آج جب ٹرو سینس میں ریزسٹنس آپ کے سامنے آنی شروع ہوئی ہے، چونکہ آپ اسی چوری کا اور ڈاکہ زنی کے بینیفیشری ہیں، اور اسی کے نتیجے میں آپ نے صدارت حاصل کی ہے، اور اسی کے نتیجے میں آپ نے چیئرمین سینٹ حاصل کی ہے، اور گورنرز لینے جا رہے ہیں، ڈپٹی اسپیکر بھی لی ہے، تو چونکہ آپ خود اس ڈکیتی کے حصہ دار ہیں، کیونکہ کچھ سیٹیں انہوں نے لی ہیں، کچھ سیٹیں ایم کیو ایم نے لی ہیں، کچھ سیٹیں پی ایم ایل این نے لی ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آج پی ٹی آئی کے ساتھ کچھ سیاسی جماعتیں اس آئین کے تحفظ کے لیے اکٹھی ہو گئی ہیں، تو اس میں ان کو تکلیف کیا ہے؟ دوسری بات، آئین کیا پریکٹیکلی آج امپلیمنٹڈ ہے؟ اور اگر ہوتا تو آج شاید ہمیں یہ کہنے کی بھی ضرورت نہ محسوس ہوتی۔ آج جو سچویشن ہے، جمہوریت صرف تماشا بن کے رہ گئی ہے۔ پچھلے سال بھی یہ آئین کی وہ جو گولڈن جوبلی بنا رہے تھے، میں نے ان کو کہا تھا کہ آئین کی آپ برسی بناؤ۔ جس طرح بنیادی انسانی حقوق معطل ہیں، جس طرح ادارے ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں، جس طرح سے الیکشن کمیشن جس طریقے سے وہ کمپرومائز ججز جنہوں نے عمران خان کو سزائیں دی ہیں، اور جس انداز سے ہماری اسٹیبلشمنٹ اور پولیس جو کچھ کر رہی ہے، نہ یہ جمہوریت ہے، نہ یہ آئین کا تحفظ ہے، نہ یہ قانون کی حکمرانی ہے۔ مجھے بتائیں کہ دنیا کی تاریخ اٹھا لیں، مگر آئین کی سالگرہ کی تقریب میں پوری سپریم کورٹ کو دعوت دی گئی تھی، صرف قاضی صاحب آئے تھے۔ تو قاضی صاحب کے اوپر تنقید ہوئی تھی نا، پوری سپریم کورٹ نہیں گئی۔ اور قاضی صاحب جو کچھ آج کر رہے ہیں، یہ بات جس کو کہتے ہیں نا اوپن سیکرٹ ہے، ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ جناب وہ یہ سب کچھ اس لیے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ اپنی نوکری کو آگے ایکسٹینڈ کرا سکیں اور 3 سال کی ایکسٹینشن لے سکیں۔ اور دوسری بات آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیا کبھی ججز بھی اپنی اور اپنی فیملی کے لیے انصاف مانگنے کہیں گئے ہیں؟ جنہوں نے ملک کے 25 کروڑ عوام کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت کی قسم اٹھائی ہے، آج وہ اپنے لیے اور اپنے بچوں اور اپنے فیملیز کے لیے اور آئین اور قانون کے تحفظ اور آزاد عدلیہ کے لیے وہ سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں۔ بڑا نام جا رہا ہے نا شعیب بھائی، بڑا نام جا رہا ہے۔ جو نگر کا واقعہ ہوا ہے، اس نے تو آخری کیل ٹھونک دی ہے ہمارے نظام قانون اور نظام انصاف کے اوپر۔